اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو مغل اعظم شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر بن ہمایوں تاتاری فریدی منگول کے بارے میں حقیقت کے موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ توجہ فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، ہم نے یہ ویڈیو حقیقت پر مبنی بنا کر اپلوڈ کی ہے۔ آپ کی صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں کہ نصیر الدین ہمایوں حضرت علی کے بیٹے امام حنیف بن حضرت مولا علی، یہ خیبر پشاور کا حکمران تھا۔ امام حنیف اس کی نسل سے ہیں۔ نصیر الدین ہمایوں خان، ہمایوں خان اس کا نام ہے۔ ہمایوں خان 9 مارچ 1509 میں کابل افغانستان میں پیدا ہوا۔ جو کہتے ہیں نا مغل پٹھان، اے مغل پٹھان سی ہمایوں، اے کابل افغانستان میں پیدا ہوا۔ انہاں دا سارا خاندان کابل دا ہی سی۔ افغانستان اس وقت اتنا نہیں سی جتنی آبادی ہونے، بہت چھوٹا جا شہر سی۔ ہمایوں کے والد کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ ظہیر الدین بابر امام حنیف بن حضرت مولا علی مرتضیٰ کی نسل سے تھا، پٹھان تھا۔ اور امام احمد رضا یہ بھی پٹھان تھا، اور اصل میں یہ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش یہ بھی پٹھان ہے۔ تو پٹھانوں میں بہت زیادہ ولی اللہ اور بزرگ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ تعداد پٹھانوں کی ہے۔ تو دوستو، بابر خان نے پہلی لڑائی پانی پت کے مقام پر لڑی۔ اس کے مقابلے میں حامد خان لودھی خاندان تھا، لودھی خاندان کے خلاف لڑی اور لودھی سلطنت معدوم ہو کر رہ گئی۔ ہمایوں کو 14 علموں پر عبور حاصل تھا۔ 14 علموں پر، دنیا میں نا 14 علم ہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ علم کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور ان سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔ ہمایوں کو اللہ تعالیٰ نے 14 علم عطا فرما رکھے تھے۔ ہمایوں کے بھائی ہمایوں سے تخت شاہی چھیننا چاہتے تھے۔ ہمایوں سے تخت شاہی چھیننا چاہتے تھے، وہ مسلسل لودھی خاندان کی حمایت کر رہے تھے۔ اس طرح بابر کے بھائی کامران خان نے دہلی میں اپنا پاؤں جما لیا، اور اس طرح ہمایوں شیر خان سے مسلسل شکستیں کھاتا گیا، یہاں تک کہ شیر خان نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ قدرت الہی ہے، الہی کے رنگ ہیں، قدرت کے رنگ ہیں، ہیلے روزی بہانے موت، اور یہ سب بہانے تھے حکومت اور بادشاہ بنانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے تم ارادوں کو نہیں سمجھ سکتے، تم میں اتنا علم اور عقل نہیں ہے کہ تم ہمارے ارادوں کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو دوستو، شیر خان نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں دہلی کا تخت شاہی چھوڑ کر ایران میں جلا وطن ہو گیا۔ شیر خان نے، جو کہ کابل کا پٹھان تھا، اس نے ہندوستان کی حکومت سنبھال کر سلطنت سور کی بنیاد رکھی اور اپنے آپ کو شیر شاہ سوری کے ٹائٹل سے منسوب کر لیا۔ اگرچہ شیر شاہ سوری کی خدمات قابل دید ہیں کہ اس نے دہلی سے لے کر سعودی عرب تک، مکہ اور مدینہ تک، پہلا وہ انسان ہے جس نے
راستوں کو ہموار کیا اور ایک نقشہ کھینچا، راستے تیار کیے۔ تو ہمایوں نے تماسب شاہ ایران کے دربار میں ہوا دینے کی ملازمت اختیار کر لی۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ تماسب شاہ ایران نے ہمایوں کا استقبال ایران کی بندرگاہ پر کیا، لیکن نہیں دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چھپ کر اکیلا ہی بھاگا تھا، اور بھاگتے بھاگتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایران پہنچ گیا تھا، اور تماسب شاہ ایران کی جا کے بادشاہت میں بادشاہ کو پنکھے سے، ہاتھوں سے پنکھے بنے ہوتے تھے اور ان سے ہوا دیتے تھے، ہوا دینے کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ اس سے پہلے ہم نصیر الدین ہمایوں خان کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمایوں 15 سال کی عمر میں ایک قافلے کے ہمراہ شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے مزار پر حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ آپ سرکار کا عرس شروع تھا، محرم الحرام کے دن تھے۔ ہمایوں کا ابتدائی بچپن کا پیشہ مال مویشی پالنا تھا۔ ہمایوں کلہاڑی خریدنے کی غرض سے ایک لوہار کے پاس گیا۔ کلہاڑی خرید لینے کے بعد ہمایوں لوہار سے کلہاڑی میں دستہ ڈلوانے کے لیے لوہار کے پاس بیٹھ گیا کہ اس دوران ایک نقاب پوش بزرگ لوہار کے پاس آیا اور صدا لگائی۔ لوہار نے ہمایوں کو اشارہ کیا کہ اس بزرگ کو چھیڑو۔ ہمایوں نے بزرگ کو چھیڑا اور تھوڑا تنگ کیا۔ یہ بزرگ اصل میں حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار خود ہی تشریف فرما تھے اور ایک بزرگ کے روپ میں ظاہر ہوئے تھے۔ لوہار نے پھر ہمایوں کو کہا اور اشارہ کیا کہ پھر اس بزرگ کو چھیڑو۔ پس جب ہمایوں نے دوبارہ اس نقاب پوش بزرگ کو چھیڑا تو ابھی چھیڑا ہی تھا کہ بزرگ نقاب پوش نے اپنی مطہروں سے ہمایوں پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں نے بیٹھے بیٹھے 7 مطہریں کھا لیں، کیونکہ ماں نے نام نصیر الدین ہمایوں رکھا تھا اور یہ ایک طاقتور بچہ تھا۔ 7 مطہریں بیٹھے بیٹھے نے کھا لیں۔ جب ہمایوں نے دیکھا کہ نقاب پوش بزرگ تو برسی پڑا ہے اور بس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ہمایوں بھاگ کھڑا ہوا۔ نقاب پوش بزرگ نے 7 مطہریں ہمایوں کو بھاگتے ہوئے رسید کر دیں اور ہمایوں کو پکڑ کر لوہار کے پاس لے آیا۔ ہمایوں کو پکڑنے میں وہ بزرگ کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کا نیک آدمی تھا، انسان تھا۔ اور ہمایوں سے بزرگ نقاب پوش نے فرمایا، آپ کو چھیڑنے کی سزا تو مل گئی ہے، اب اس چھیڑنے کا انعام کرام باقی ہے۔ اس انعام میں سنو ہمایوں، تم بادشاہ بنو گے۔ 7 مطہریں جو تم نے بیٹھ کر کھائیں، اس سے مراد ہے آپ ہمایوں کی 7 نسلیں جوش و خروش، رعب اور دبدبے کے ساتھ امن و سکون سے حکومت کریں گی، اور لوگ آپ کی حکومت کو دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ اور 7 نسلیں جو آپ نے بھاگتے ہوئے 7 مطہریں کھائیں، وہ 7 نسلیں حکومت کریں گی، لیکن آپ کی طرح دوڑتے بھاگتے، یعنی افراتفری کے عالم میں، یعنی کہ 7 مطہریں آپ نے دوڑتے بھاگتے ہوئے افراتفری کے عالم میں کھائیں، اس طرح 7 نسلیں آپ کی دوڑتے بھاگتے یعنی افراتفری کے عالم میں اس حکومت کریں گی۔ اس طرح تم نے 14 مطہریں کھائی ہیں، اس سے مراد ہے کہ آپ کی 14 نسلیں حکومت کریں گی۔ 14 مطہریں کھانے کے بعد تم پکڑے گئے ہو، اس سے مراد ہے کہ 14ویں نسل میں آپ کے خاندان والے پکڑے جائیں گے اور حکومت سلب ہو جائے گی۔ منگول فریدی آخری نسل 14ویں نسل کا تاجدار ہندوستان بہادر شاہ ظفر تھا۔ اس واقعہ کے 2 سال بعد ہمایوں اس واقعے کے عین 4 سال بعد 19 سال کی عمر میں تخت طاؤس دہلی ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ 14ویں نسل کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، اور وہی واقعہ جو ہمایوں کے ساتھ ہوا وہ پورا ہو گیا۔ اب حکومت سلب ہو گئی۔ دوستو، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ منگول سخی تھے یا ان کی ہندو نواز پالیسی تھی، یا یہ کیسے لوگ تھے، تو ساری حقیقت کھل کر اب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو دوستو، شیر خان سوری آپ کے والد بابر کا ملازم تھا۔ 3 سال بعد شیر خان نے ہمایوں سے حکومت چھین لی۔ 3 سال بعد شیر خان نے ہمایوں سے حکومت چھین لی۔
ہمایوں ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ ہمایوں نے اپنا حلیہ بدل کر تماسب شاہ ایران کے دربار میں بادشاہ ایران کو پنکھا سے ہوا دینے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے خوبصورت جوان دیکھ کر درخواست منظور کر لی۔ ہمایوں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا۔ ان دنوں میں دربار سازشوں کا کھاڑا بنا ہوا تھا، جاسوسوں کو پکڑنا آسان کام نہیں تھا۔ تو چنانچہ دربار والے اور امیروں اور وزیروں اور بادشاہ کی نظریں ہمایوں پر ہی لگی ہوئی تھیں کہ یہی جاسوس ہے، یہ جاسوسوں کا سردار ہے۔ تو وہ ہمایوں سب کی نظریں ہمایوں پر لگی ہوئی تھیں۔ ہمایوں عبادت گزار پرہیزگار آدمی تھا، کہیں بھی دربار سے باہر نہیں جاتا تھا، عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس سے امیر وزیر سب پریشان تھے کہ یہ ہے تو جاسوس لیکن دربار سے باہر نہیں جاتا، کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو اسی کشمکش میں تھے اور پریشان تھے۔ بادشاہ نے خود جوسیوں اور نجومیوں اور امیروں اور وزیروں کو ہمایوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ اس کا پتہ کرو کہ یہ کون ہے۔ بادشاہ ایران تماسب شاہ کو اس وقت ہمایوں پر شک ہوا جب ہمایوں پنکھا سے ہوا دینے میں مصروف تھا۔ تو تماسب شاہ ایران نے ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ غلط تھا۔ اس پر ہمایوں نے فیصلہ دیکھتے ہوئے سر ہلانا شروع کر دیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس کا مطلب تھا۔ اور بادشاہ نے اس کو اپنی نظر میں اسی دن سے ہی لے لیا تھا۔ بادشاہ جب کوئی درست فیصلہ کرتا تو یہ ہمایوں سر ہلاتا تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے ہمایوں کی۔ تو جب کوئی بادشاہ غلط فیصلہ کرتا تھا تو ہمایوں سر ہلاتا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تماسب شاہ ایران بہت پریشان تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، مجھ سے بھی آگے ہے، تو اس کو بغیر سنے پتہ ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے اور یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو اس لیے بادشاہ تماسب شاہ ایران نے اس کو جاسوس سمجھ لیا تھا اور امیروں وزیروں جوسیوں نجومیوں کو ساری پاوروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا جو آپ کو پکڑ نہ سکے۔ تو ایک دن تماسب شاہ ایران نے سب وزیروں امیروں سے پوچھا کہ ہاں بھی کیا بات ہوئی ہے، بتاؤ کیا جانتے ہو اس لڑکے کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں۔ تو سب نے کہا جناب کچھ بھی نہیں، یہ دربار سے باہر ہی نہیں جاتا، یا ہوا آپ کو دیتا ہے یا عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، اس کے دو ہی کام ہیں سامنے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک دن تنگ ہو کر کہا کہ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے، میں پتہ لگاتا ہوں، تم نہیں نہ لگا سکے تو میں لگاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ہمایوں کو ایک بند کمرے میں بلا لیا اور تلوار کھینچ لی اور ساری پچھلی داستان ہمایوں کو سنائی اور کہا کہ ہمیں تم پر شک ہے کہ تم جاسوس ہو۔ ہمایوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف حلال روزی کما کر اپنا پیٹ پال رہا ہوں، مسافر ہوں، تو آپ جانے دیں، میرے حالات کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں۔ تو بادشاہ تماسب شاہ ایران ضد میں آ گیا اور اس نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ یا تو آپ کی آج گردن اڑا دی جائے گی یا آپ کو سب حقیقت بتانا ہوگی۔ تو اس پر ہمایوں نے کہا کہ میں ہندوستان کا شہنشاہ ہوں، کوئی عام آدمی نہیں ہوں، تو آپ کے دربار میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں، تو اسی لیے آپ کو میں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے یہ خدمت جو میں سر انجام دے رہا ہوں چھن نہ جائے۔ تو بادشاہ ایران اس بات سے بہت متاثر ہوا، تو اس نے اپنی بیٹی حمیدہ کی شادی ہمایوں سے کر دی اور فوج منظم کی اور ایک بہت بڑی فوج کا حصہ شیر شاہ سوری کی سرکوبی کے لیے ہندوستان روانہ کر دیا۔ تو سب سے پہلے شیر شاہ سوری ہمایوں نے افغانستان کو فتح کیا
اور افغانستان براہ راست ہمایوں کے قبضے میں آ گیا۔ اگلا مہینہ محرم الحرام کا تھا، تو ہمایوں نے بہتر سمجھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کے مزار پر حاضری دی جائے اور میلے کا عرس کا بندوبست کیا جائے۔ ہمایوں کو افغانستان کی جنگ کے لیے جب تماسب شاہ ایران نے روانہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ دوسرے دستے کو لے کر میں خود آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ چنانچہ افغانستان تو براہ راست جنگ کیے بغیر ہمایوں نے فتح کر لیا۔ اب ہمایوں کا اگلا قدم ہندوستان فتح کرنا تھا کہ اگلا مہینہ محرم الحرام کا شروع ہو گیا اور حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کا عرس شروع ہو گیا۔ ہمایوں سب سے پہلے حضرت فرید الدین سرکار کے دربار پر حاضر ہوا اور عرس کا انتظام سنبھالا اور اس کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہمایوں کی بیوی حمیدہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ 9 محرم کو اللہ نے 14ویں کا چاند سا پیارا بیٹا جس کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جلال الدین محمد اکبر کے نام میں 5 نقطے پاک پتن اور پائنتن سے نسبت ظاہر کرتے ہیں۔ محرم کے بعد تماسب شاہ ایران خود فوجیں لے کر ہندوستان پہنچ گیا۔ یہ خبر شیر شاہ سوری نے سنی تو سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ اس طرح ہندوستان جنگ کیے بغیر فتح ہو گیا اور ہمایوں کی ایک مضبوط حکومت ہندوستان اور افغانستان میں قائم ہوگی۔ جلال الدین محمد اکبر کے نام میں ایک تو نقطے 5 ہیں۔ اس سے قبل آپ پیر علی شان میر مغل جو ہم ویڈیو اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، سننا نہ بھولیے گا، اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس کی حقیقت جان سکیں۔ پھر یہ نام آپ کی والدہ محترمہ حمیدہ نے رکھا تھا۔ حمیدہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں ایک نقاب پوش بزرگ تشریف لائے۔ اس بزرگ نے فرمایا اس بچے کا نام فرید الدین مسعود گنج شکر سے ملتا جلتا نام جلال الدین محمد اکبر رکھ دو۔ چنانچہ اس بچے کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھ دیا گیا۔ اب آپ کے والد نے حکومت سنبھالتے ہی اپنی حکومت کی بجائے اپنے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کی تخت شہنشاہت کا اعلان کر دیا اور پہلے دن سے ہی اکبری دور حکومت شروع ہو گیا۔ جلال الدین محمد اکبر کی عمر 25 سال ہوئی تو اکبر بیمار پڑ گیا۔ یاد رہے اکبر پیدائش کے وقت اتنا بڑا تھا جیسے 8-9 سال کا لڑکا ہو، بھاری بھرکم چہرہ دیوتاؤں اور دیووں کی طرح تھا اور دیووں کی طرح ہی جسامت تھی۔ اکبر جب بیمار ہوا اس وقت اکبر کے جسم کی چوڑائی 5 فٹ اور قد 9 فٹ تھا۔ دنیا نے ایسی جسامت والا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اہل ہندوستان کے علاوہ ساری دنیا اس کو دیوتا مانتی تھی۔ ہر مذہب اور ہر خاندان نے اکبر سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی اکبر سے کی۔ اس طرح اکبر کی بیویوں کی تعداد 900 سے بڑھ گئی۔ 25 سال کی عمر میں اکبر بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ آپ کی والدہ حمیدہ بہت پریشان ہوئی۔ ایران، ہندوستان اور دنیا کے سب طبیب حکیم جواب دے چکے تھے۔ ایک رات ہمایوں نے نفل ادا کرنے کے بعد اکبر کے پاس تشریف لایا اور دعا کی، اے اللہ میرے اس بچے کو شفائے کاملہ عطا فرما، اس نے تو ابھی کچھ دنیا کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی۔ ہمایوں نے باوضو ہو کر اکبر کی چارپائی کے 7 چکر لگائے اور سورۃ یاسین کی تلاوت اس عمل سے کی کہ سورۃ یاسین کی 7 مبینوں کو مبین کے حساب سے پورا پڑھ لیا۔ 7 چکر لگانے کے بعد ہمایوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ اس کی جگہ میری جان لے لے، اکبر کی جان بخش دے۔ چنانچہ دعا فوری قبول ہو گئی۔ ہمایوں بیمار پڑ گیا اور اکبر تندرست ہو گیا۔ ہمارا چیلنج ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رب لکھی تقدیر مٹا دیندا ہے اور نہ لکھی ہوئے تے لکھ دیندا ہے۔ اس مثال سے، اس کہاوت سے یہ مثال ثابت ہو چکی ہے۔ اگلے دن جمعرات کی رات ہمایوں اس جہان فانی کو چھوڑ گیا۔ اب مسئلہ پھر تخت شاہی کا چھڑ گیا تھا تو اکبر نے اعلان کروایا کہ حکومت تو میری تھی، اکبر میرا نام ہے،
جو پہلے بادشاہ تھا وہ میرا والد ہمایوں تھا، لیکن حکومت میری ہی تھی، اس نے میری ہی مدد کی تھی۔ اس طرح اکبر واحد وہ فریدی منگول ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک حکومت کی۔ اکبر کا یہ دور حکومت 63 سال پر محیط ہے۔ فریدی منگول، سخی منگول، واحد وہ اکبر اعظم ہے اور جس نے پیدائش سے لے کر موت تک 63 سال برِ صغیر، پاک و ہند اور دوسری دنیا پر حکومت کی۔ اس دور کو اکبری دور حکومت کہتے ہیں۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ سب سے بڑا دور حکومت۔ دوسرے نمبر پر اکبر نے دین الہی یعنی بڑا دین کی بنیاد رکھی اور اسلام کا دوسرا نام دین الہی رکھا۔ مثلا اسلام علیکم ایک دین ہے، یہ واضح نہیں کر رہا کہ یہ کس کا دین ہے۔ یہ ایک جز ہے، جس طرح کلمے کا ایک جز لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا جز محمد اور رسول اللہ ہے، تو اس کا اسلام ایک دین ہے، کس کا؟ دین الہی دوسرا جز ہے، یعنی کہ اسلام ایک دین ہے دین الہی کا۔ یہ اکبر دوسرا جز اکبر اعظم مغل اعظم سے منسوب ہے۔ اسلام ایک دین ہے دین الہی کا، یعنی اسلام اللہ کا دین ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اکبر نے اجودھن شہر یعنی قلعہ فرید کی ایک خوبصورت لڑکی سے پسند کی شادی کی، کیونکہ اکبر اعظم یہیں پر ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش پاک پتن میں ہوئی اور پاک پتن کا نام بھی اکبر اعظم مغل اعظم نے اجودھن کے بعد رکھا تھا، تو اس کی بھی شادی بھی یہیں ہوئی اور پاک پتن کا نام بھی اکبر اعظم مغل اعظم نے پاک پتن رکھا تھا۔ تو اس عورت کا تعلق اجودھن سے تھا، اس وجہ سے اس کو تاریخ میں جودھا اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اکبر اعظم نے مسلمان، ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذہبوں کو اکٹھا کیا اور ان کے مشورے سے دین الہی یعنی اللہ کا دین کی بنیاد رکھی۔ اکبر اعظم کے معنی بڑے بادشاہ کے ہیں۔ امید ہے آپ کو حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی معجزہ کن کرامات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس وجہ سے مصر مشہور ہے، منگول سخی ہوتے ہیں۔ دین الہی کا مفہوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع ہے۔ جس بھائی نے دین الہی پڑھنا ہے وہ اور دین الہی کے بارے میں جاننا ہے، وہ خطبہ حجت الوداع ہمارا اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، جس کو دین الہی سے منسوب کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اکبر نے دین الہی کی بنیاد کس اصول پر ڈالی تھی۔ اکبر نے شاہی فرمان جاری کیا کہ سب سے پہلے 15 سال سے زائد عمر بچیوں کی فوری شادی کرو۔ اس طرح ہندوؤں کی ستی کی رسم بھی ختم ہو گئی، ان کو اپنی بچیوں کی شادی کرنا پڑی۔ ہندوستان کا واحد حکمران اکبر ہے جس کے زمانہ میں 15 سال کی بچیوں کی شادی اور ستی عورتوں کی شادی کی گئی۔ شادی یہ لوگ عموماً جمعرات کے دن کرتے تھے۔ شادی کے لیے جمعرات کا دن مخصوص تھا اور مسلمانوں کے لیے جانور ذبح کرنے کا دن بھی جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کو نصف سرکاری چھٹی اور جمعہ کی مکمل چھٹی سرکاری طور پر ہوتی تھی۔ لوگ اکبر اعظم کو ایک بہت بڑا بزرگ دیوتا سمجھتے تھے۔ اکبر اعظم نے ایک تالاب حوض بنایا، اس تالاب کو پانی سے بھر دیا جاتا تھا اور جمعرات کے دن اکبر اعظم حاضر ہوتا۔ 99 اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے اور 99 اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتا، باوضو ہو کر پڑھتا تھا اور 3 بار درود پاک پڑھ کر اس تالاب کے پانی میں پھونک مار دیتا تھا اور اس کے بعد 5 بار نعت علی پڑھ کر پھونک مار دیتا تھا۔ اب لوگ حسب ضرورت تالاب سے پانی شفا حاصل کرنے کی نیت سے لے جاتے تھے۔ جو شخص بیمار ہوتا وہ پانی پی لیتا اور صحت یاب ہو جاتا۔ اگر کوئی جانور بیمار ہوتا تو اس کو یہ پانی پلا دیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ پانی لوگ دور دور سے لینے آتے تھے۔ لوگ یہ پانی اس کے علاوہ کھیتوں اور باغوں میں خیر و برکت اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اکبر اعظم وہ واحد تاریخ کا سخی بزرگ ہے جس کو سب مذہبوں اور سب قوموں پر فوقیت حاصل ہے اور سب مذہب اور سب قومیں دل و جان سے تسلیم کرتی ہیں۔ اکبر اعظم کو سب قوموں اور سب مذہبوں نے رشتہ زواجیت سے منسلک کر لیا، تو اکبر اعظم نے آخری 5واں کام
5वीं ज़बान सरकारी ज़बान उर्दू की दाग बेल डाली। इस उर्दू ज़बान में दुनिया की तमाम ज़बानें शामिल हैं। उर्दू ज़बान में दुनिया की तमाम ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। कुछ लोग इसको लश्करी ज़बान भी करार देते हैं, लेकिन हमारे दीन इलाही में और ये उर्दू के नाम से मशहूर हुई। जैसे अकबर की बीवियों का ताल्लुक़ हर मज़हब और हर कौम से था, हर ख़ानदान से था, इस तरह उर्दू ज़बान में भी सारी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। तो इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसकी यूँ मंजर कशी की है कि तुझसे राहत उस शहनशाह मुअज़्ज़म को मिली, यानी कि रिश्ते दे दे के उन्होंने साढ़े तो बड़ी मेहरबानी की थी। इस वास्ते असी अवाम दा, हिंदुस्तानी अवाम दा शुक्रिया अदा करने कि तुझसे राहत उस शहनशाह मुअज़्ज़म को मिली जिसके दामन में अमा अकवाम आलम को मिली। असी फिर तुहानू तहफ़्फ़ुज़ किवें ना दईए, तुहानू अमान किवें ना दईए। समझ गए शेर दा मतलब कि जिसके दामन में अमा अकवाम आलम को मिली, मतलब कि सब मज़हबों और सब कौमों, सब ख़ानदानों को साथ लेकर चलने वाले मौजूदा दौर में शहनशाह मशरक़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं और मंगोल ही हैं। तो ये मंगोल 5 कौमों पर मुश्तमिल हैं: शेख, मुग़ल, पठान, शेख, शाह और सैयद। ये सब के सब पुराने शजरे के मुताबिक हाशमी कुरैशी हैं। और जिस तरह हम कहते हैं कि ओ फलां बंदे नू ना छेड़ी, तेरे प्यो दा भी प्यो है, इस तरह हाशम वो बुज़ुर्ग है जो हज़रत अली के वालिद का भी दादा था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का भी दादा था। वो हम सब का दादा है, इसलिए हम उसको हाशमी कुरैशी दादा कहते हैं। वो हम सब का दादा है। तो इनको तहफ़्फ़ुज़ और ईमान देने वाले हम ही हैं, हिंदुस्तानी कौम को। मज़ीद अब हम इसके बारे में एक गज़ल पेश करते हैं जिसमें पोशीदा हकीकत और बहुत सारे राज पोशीदा हैं। तवज्जो फरमाएँ। सरज़मीन दिल्ली की मस्जूदे दिले गम दीदा है, ज़रे ज़रे में लहू इस्लाफ़ का खाबीदा है। पाक इस हिजड़े गुलिस्तान की ना हो क्यों कर ज़मीं, खानकाए अज़मत इस्लाम है ये सरज़मीं। सोते हैं इस खाक में खैरुल उमम के ताजदार, नज़्म आलम का रहा जिनकी हुकूमत पर मिदार। और इस बयान में ये लिखा हुआ है कि ए मुसलमान मिलते इस्लाम का दिल है ये शहर, सैकड़ों सदियों की गश्तो खूं का हासिल है ये शहर। वो ज़मीं है तू मगर ए ख़ाबगाह मुस्तफ़ा, दीद है काबे को तेरी हज अकबर से। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी तहरीर की समझ आ गई होगी। और ये भी मुलाज़ा कर लें, है अगर कौमियत इस्लाम पाबंद मुकाम, हिंद ही बुनियाद है इसकी, न फ़ारस है न शाम। आह यसरब देश है मुस्लिम का तू, मावा है तू नुक्ता जाज़ब तासिर की शुआओं का है तू। जब तलक बाकी है तो दुनिया में बाकी हम भी हैं, सुबह है तो इस चमन में गौरे शबनम भी हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा चैलेंज है कि बरसगीर पाको हिंद बेसहाब नस्लों का मरकब है, जिनमें से कोई नस्ल या कोई ख़ानदान खालिस तरीन होने का दावा नहीं कर सकता। सब फरीदी हैं और सब मंगोल हैं। इसके बारे में मज़ीद हम पार्ट नंबर 2 में बयान फरमाएंगे। तो पार्ट नंबर 2 में हमारा दूसरा बयान सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पर ये पैगाम सुने। शुक्रिया।